جب بندہ تکبر کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو تکبر کس چیز کا کرتا ہے، حالانکہ تیرا جو مقام ہے وہ تحت الثری سے نیچے ہے، یعنی کہ تیرا مقام جہنم ہے۔ اور جب بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ تو عاجزی کرتا ہے، اللہ پاک نے تیرا مقام سدرۃ المنتہا سے اونچا رکھا ہے۔ بندہ ویسے بھی تکبر کس چیز کا کرے کہ اس کا وجود یہ غلاظت سے لت تھا اور اس کے پیٹ کے اندر غلاظت ہے، پسینہ جب آتا ہے تو اس کو بدبو آتی ہے، تمام خطائیں اس کے اندر موجود ہیں، اور بڑا بندہ شیر ہوتا ہے، ذرا بخار ہو جائے جھک جاتا ہے۔ تکبر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی بلا کیف چادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو تکبر کرتا ہے وہ میری چادر کو ہاتھ ڈالتا ہے، جو میرے جو ننگر کرے گا میں اس کو دوزخ میں پھینکوں گا۔ تو عاجزی انکساری جو ہے یہ زیور ہے مرد کا، تواضع اختیار کرنا، نیک صالح لوگوں سے تعلق رکھنا، اچھے بندے اہل علم سے تعلق رکھنا، اور یہ بندے کی شرف ہیں۔ اور جب بندہ کسی کو پہل سلام میں کرتا ہے تو سمجھو کہ اس اپنا تکبر ختم کرتا ہے۔ تو بندہ جتنا عاجزی کرتا ہے اتنا زیادہ اللہ کو فضل فرماتا ہے۔ پھر اللہ کے راستے میں خیرات کرنا۔ میرے ایک دوست بتا رہے تھے، ہاشمی صاحب فرما رہے تھے کہ میں اپنے دفتر سے واپس آیا، وردی پہنی ہوئی ہے، میں دیکھا کہ میرے گھر کے باہر ایک عورت ہے، برقع پہننا ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے، ایک بڑا بچہ ہے، ایک کی عمر 6 ماہ ہے، ایک کی عمر کچھ 2 سال کے لگ بھگ ہے۔ میں نے سوچا کہ مانگنے والی ہے، پھر میں نے کہا اگر مانگنے والی ہوتی تو سڑک پہ ہوتی، ادھر کیوں ہوتی؟ کہتے ہیں کہ میں جب باہر گیا اس عورت کو دیکھا تو وہ کھڑی بیٹھی تھی، پھر میں گھر گیا، گھر جا کے میں نے فوری طور پہ فریج کھولی، وہاں سے میں نے مالٹے لیے اور مالٹے میں نے اس عورت کو دیے باہر آ کے۔ اس نے کہا جی مالٹوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس مالٹے ہیں میرے پاس۔ میں کہا نہیں بہن آپ لے لیں، آپ ادھر کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا میاں کو یونیورسٹی میں کام تھا، وہ ادھر گیا ہے، ہم نے آگے جانا ہے سفر پہ۔ اس نے کہا ادھر بیٹھو میں چکر لگا کے آ رہا ہوں، اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ ہاشمی صاحب کہتے ہیں میں نے وردی تبدیل کی اور کپڑے دوسرے پہنے، ابھی میں بیٹھا نہیں تھا تو دروازے پہ کسی نے بیل دی۔ جب دروازہ کھولا تو بعد ایک بندہ تھا، وہ لڑکا جس کو میں نے کئی دفعہ سزا دی، کئی دفعہ اس کو میں نے اس کے سستی کی وجہ سے اس کو ڈانٹا، وہ بندہ 2 پیٹیاں لے کے کھڑا ہے، کہتے سر آپ کے لیے میں مالٹے لے کے آیا ہوں۔ میں نے کہا تو میرے لیے لے آیا؟ کہتا کہ بس بڑے سال ہو گئے آپ کے ساتھ رہتے رہتے، ہر بندے کو میں نے مالٹے کھلائے، آپ کو نہیں کھلائے تھے۔ میں نے کہا چلو میں آپ کو مالٹا کھلاؤں، ٹھیک۔ پھر میں ہاشمی صاحب کہتے ہیں میں اس کو اندر لے گیا، اس کو جا کے میں نے کہا بھائی یہ جو مالٹے تو میرے لیے لے کے آیا ہے، میں نے مالٹے دیے ہیں تو مالٹے آئے ہیں، اگر تو مالٹے میں نہ دیتا تو کبھی بھی نہ مجھے دیتا۔ اس طرح میرے ایک دوست کہتے ہیں کہ میرے گھر میں 2 چھڑیاں تھیں، ایک بڑی خوبصورت چھڑی تھی، ایک عام سی چھڑی تھی۔ جو بڑی خوبصورت چھڑی تھی وہ میں نے رکھ لی، حالانکہ میں چھڑی استعمال نہیں کرتا تھا۔ ایک بزرگ آئے، وہ جو عام چھڑی تھی میں نے ان کو دے دی۔ دل میں 1-2 دفعہ آیا کہ یار یہ اچھی چھڑی ان کو دینی چاہیے تھی، لیکن چلو۔ کہتے ہیں 2 یا 3 دن گزرے، میری بیوی کام کر رہی تھی تو اس کا ہاتھ لگا اور چھڑی گری اور ٹوٹ گئی۔ تو میں نے کہا اگر میں اللہ کے راستے میں دے دیتا تو ایک تو یہ
بچ جاتی دوسروں تک پہنچ جاتی۔ تو اسی طرح جو بندہ مانگتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، پھر ساری زندگی مانگتا رہتا ہے۔ جو بندہ صدقہ کرتا ہے اس کے مال میں کمی نہیں آتی، اور جو بندہ مانگتا ہے پھر وہ جیسے بھی ہو جائے وہ مانگتا ہی رہتا ہے، اس کی کبھی پوری پڑ سکتی نہیں ہے، پھر اس کے لیے مانگنے کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب صحابہ کرام رضوان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے سے منع فرمایا، صحابہ کی حالت یہ تھی کہ اکثر صحابہ جو ہیں وہ گھوڑے پہ بیٹھتے، ان کا چابک نیچے گر جاتا، تو صحابہ جو ہوتے وہ چابک پھڑنے کے لیے کسی کو نہ کہتے چابک پکڑا دو، بلکہ خود اترتے، خود وہ آگے وہ چابک پکڑتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اچھے اخلاق سے مالا مال فرمائے، اچھی سوچ سے مالا مال فرمائے، اللہ ہمیں فتنوں سے بچائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلامی سے مالا مال فرمائے۔